السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج کل ہم آپ لوگوں کے لیے بڑی مزیدار سی کہانیاں واقعات لے کے آ رہے ہیں جو آپ کو سنا رہے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ اور دوستوں، یہ جو کہانیاں ہم آپ لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، جو واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، یہ فرضی نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہیں، ریئل ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں اور لوگ خود بیان کر رہے ہیں۔ یہ یاسر رفیق شکرگڑھ سے لکھتے ہیں کہ اسکول سے چھٹی کے بعد ہم گھر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں دوست کہنے لگے کہ آج قبرستان سے گھر چلتے ہیں۔ لڑکوں کو تو ویسے ان چیزوں کا ذرا شغل ہوتا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو یار، کیسی باتیں کرتے ہو۔ وہ مجبور کرنے لگے تو میں نے کہا چلو چلتے۔ جب ہم قبرستان کے درمیان میں پہنچے تو درختوں کے جھنڈ میں ہمیں ایک عورت نظر آئی جو سفید لباس میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے دانت اور لمبے لمبے ناخن تھے، سچ بتا رہا ہوں دوستوں۔ اور اس کے نزدیک ایک گائے تھی، اور وہ چڑیل اس گائے کو نوچ نوچ کے کھا رہی تھی۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو سارے کے سارے ڈر کے مارے کانپ گئے، اور نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، گھر کی طرف دوڑ لگا دی کہ کہیں وہ ہمیں بھی گائے کی طرح نوچ کے کھانا نہ شروع کر دے۔ اور وہ دن اور آج کا دن ہے، ہم نے پھر کبھی قبرستان سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی عبدالوحید شیرازی اسلام آباد سے لکھتے ہیں، پلوشا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی جس کو والدین بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ اکلوتی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور ذہین بھی تھی۔ ایک دن وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی، راستے میں ایک ندی بہتی تھی۔ اس نے ندی کنارے بیٹھ کر حسب معمول اپنا منہ ہاتھ دھویا، کیونکہ وہ روزانہ وہاں سے گزرتے ہوئے اسی طرح کرتی تھی، اور سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک پانی میں دیکھتی رہی۔ اچانک پلوشا کو شرارت سوجی اور اس نے ندی میں 2-3 پتھر مارے اور پھر اٹھ کے ایک دم سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بجائے گھر کی جانب بھاگنے کے، وہ دوسرے راستے کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی۔ بھاگتے بھاگتے کتابوں والا بیگ راستے میں ہی پھینک دیا۔ وہ لڑکیاں جو اسکول سے واپس آ رہی تھیں، انہوں نے پلوشا کی جب یہ حالت دیکھی تو جا کے پلوشا کو پکڑ لیا، پوچھا کہاں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو پلوشا؟ مگر پلوشا نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ پہلے تو ہنسنے لگی اور پھر رونا شروع کر دیا۔ لڑکیوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی وہ سامنے پانی کے اندر ایک چڑیل ہے جو مجھے کھا جائے گی، مجھے اس چڑیل سے آپ بچائیں گی؟ کہاں ہے چڑیل؟ کوئی چڑیل نہیں ہے، شاید تم ڈر گئی ہو، یہ تمہارا وہم ہے۔ لڑکیوں نے اسے سمجھایا، اور پلوشا نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ وہ دیکھو سامنے ہے، کتنے بڑے بڑے دانت ہیں اس کے، بال بھی بہت لمبے ہیں۔ لڑکیاں سمجھ گئیں کہ پلوشا کسی شے سے ڈر گئی ہے۔ انہوں نے پلوشا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، چڑیل کو مار بھگائیں گے۔ بڑی مشکل سے وہ پلوشا کو اس کے گھر لے گئیں۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو اس کو بخار چڑھ گیا۔ سہمی ہوئی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی، کبھی ہنسنے لگتی تو کبھی رونا شروع کر دیتی۔ ماں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ ضرور پلوشا کو کسی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہوگا۔ اس کی ماں کافی سمجھدار عورت تھی۔ اس نے قرآنی آیات اور یاسین شریف وغیرہ پڑھ کے اس پر دم کیا اور پانی پہ دم کر کے اسے پلایا۔ 3-4 دن اسکول سے چھٹی کروا دی۔ ان دنوں اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی، دوبارہ اسکول جانے لگی۔ ایک دن اسکول سے واپس آئی تو اسی جگہ ندی کنارے بیٹھ گئی اور مسلسل پانی میں نظریں ڈال کر دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، چڑیل میں تجھ سے نہیں ڈرتی، تو میرے قریب آئی نا تو میں تجھے پورے 5 جوتیاں ماروں گی۔ ایک دم اس نے پاؤں سے جوتا اتار لیا اور پھر جلدی جلدی پہنا اور 2-3 کلو کا پتھر اٹھا کے پانی پہ دے مارا۔ پھر گھر کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ جب گھر پہنچی تو کہنے لگی کہ چڑیل کیا یاد رکھے گی،
یہ کہتے ہوئے اس نے کانچ کا جگ اٹھا کر اس میں بھرا ہوا سارا پانی پی لیا، اور پھر آوازیں ساتھ ساتھ نکالنا شروع ہو گئی، بہت ہی تیز آواز، بھاری آواز، ہم اس گھر کو تباہ کر دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ جیسے ہی اس نے ماچس کی ڈبیا اٹھائی، تیلی نکالی، تو ماں نے ایک دم اسے پکڑ لیا، ماچس کی ڈبیا چھین لی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا رہی تھی، گرا رہی تھی۔ کسی نے بتایا کہ فلاں سائیں بابا جو ہیں وہ جنات کو قابو کر لیتے۔ اس کے والدین اسے بڑی مشکل سے وہاں لے کے گئے، کیونکہ وہ بہت ہی بے قابو ہو رہی تھی۔ جب سائیں بابا نے سوال کیا کہ تم لوگ اس معصوم بچی کو کیوں تنگ کرتے ہو، تو ایک جن نے رونا شروع کر دیا کہ میرا 1 مہینے کا بچہ اس نے پتھر مار کر قتل کر دیا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی اسی طرح قتل کریں گے۔ سائیں بابا نے کہا تم اس طرح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ ہمیں پتھر مارتی ہے، ہم اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو پھر سائیں بابا نے کہا آپ اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کے ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ جنات نے جواب دیا کہ ہم پریشان نہیں ہیں، ہمیں اپنی اولاد پیاری نہیں ہے، 9 سال بعد جو بچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا وہ اس نے قتل کر دیا۔ سائیں بابا نے بڑی منت سماجت کی اور بڑی مشکل سے پلویشا کی جان چھڑوائی، مگر جانے سے پہلے جنات اتنا ضرور کہہ گئے کہ ہم آتے جاتے رہیں گے، پلویشا ہماری اپنی ہے، بھلا اس سے کیسے کوئی دور رہ سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی پلویشا پھر بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش میں آئی تو وہ سارے معاملے سے بے خبر تھی۔ اور دوستوں، یہ سچی کہانیاں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔